بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی آمد مرحبا، قسط نمبر 25۔ شب قدر کا فی نفسی ہی ثبوت نص قرآنی سے ہے اور احادیث متواترہ میں شب قدر کا تذکرہ ملتا ہے، لہذا فی نفسی ہی شب قدر کے ثبوت کا انکار کرنا کفر ہوگا، العیاذ باللہ العظیم۔ البتہ شب قدر کے حوالے سے ہم سے بہت ہی زیادہ کوتاہیاں ہوتی ہیں، ذرا ان کو آپ سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، ہم نے اعتقاد و عملاً یہ حتمی طور پر سمجھ لیا ہے کہ شب قدر صرف اور صرف 27ویں رات ہی کو ہوتی ہے، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، 21 ہو، 23 ہو، 25 ہو، 27 ہو، 29 ہو، یعنی طاق راتوں میں کوئی ایک رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے، لہذا ایک ہی رات کے جاگنے پر اکتفا کرنا مناسب نہیں ہے۔ نمبر 2، کسی بھی طاق رات میں حسب معمول نمازیں پڑھیں، مغرب، عشاء، وتر اور تراویح جماعت کے ساتھ پڑھیں، پھر اپنی استطاعت کے مطابق انفرادی اعمال میں مشغول ہو جائیں، چاہے مسجدوں میں یا گھروں میں، لیکن ان انفرادی اعمال کو اجتماعیت کی شکل ہرگز نہ دی جائے۔ ہاں، کبھی کبھار بلا کسی التزام کے افطار کے وقت یا کبھی ان طاق راتوں میں کبھی اجتماعی دعا کریں تو ٹھیک ہے۔ نمبر 3، اگر کسی کے ذمہ قضائی عمری ہوں تو وہ نوافل و تلاوت اور ذکر اور دعا کے بجائے قضائی عمری ہی میں مشغول ہو۔ نمبر 4، اگر مختصر سا خالص دینی اور اصلاحی بیان بھی ہو تو بہت اچھا ہے، مگر ساری رات وعظ اور خطابت سننے اور سنانے میں گزارنا ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے۔ نمبر 5، مائک کا استعمال بقدر ضرورت ہو اور مسجد ہی کے اندر ہو، مسجد سے باہر اس کی آواز نہ نکلے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 6، حلوہ، پراٹھے، چائے اور قہوے کا نظم مسجد کے اندر ہرگز نہ ہو، کیونکہ عام طور پر شور و شغب اور بے احتیاطی کی بنا پر مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے، جس سے ساری شب بیداری کا اجر و ثواب ختم ہو جاتا ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ نیکی برباد اور گناہ لازم کے مصداق بن جاتا ہے۔ پھر ملتے ہیں آپ سے قسط نمبر 26 میں انشاءاللہ تعالی، تب تک کے لیے آپ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔